السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 79 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر لکھ کر کے یہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تباہی اور بربادی لکھنے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب لکھنا، استدلال کرنا، اس کی ترجمانی کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کے مطابق نصیحت کرنا، یہ تو مطلوب ہے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اس پر اجر ہے۔ جہنم کی وعید اور تباہی و بربادی کی جو خبر دی جا رہی ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، شریعت سازی کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، قرآن و حدیث کی غلط ترجمانی کرتے ہیں۔ تباہی ایسے لوگوں کے لیے۔ آپ الفاظ پر غور کریں کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، تباہی و بربادی ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر وہ یہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور لکھ کر کے جھوٹی بات کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے یہی کہا ہے۔ ایسی بات یہ کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس راستے سے تھوڑی قیمت حاصل کر لیں، دنیا کا تھوڑا سا مال خرید لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی اور بربادی ہے، جہنم کی وعید ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، یعنی جو ان کے ہاتھوں نے غلط لکھا ہے، اس پر ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی وعید ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور اسی طرح وہ جو کما رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، غلط رہنمائی کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو دنیا کا مال حاصل کر رہے ہیں، اس پر بھی تباہی و بربادی ہے، یعنی ان کی کمائی پر بھی تباہی و بربادی ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہود کے بعض علماء کا یا اکثر علماء کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے علماء اس حد تک آگے بڑھ چکے کہ ان کے دلوں میں اب اللہ کا خوف نہیں ہے، دین کے جانکار ہے، اللہ کی کتاب کے بارے میں گہرا علم رکھنے والے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی ان کے دلوں میں کچھ خوف اور ڈر نہیں ہے۔ وہ علماء جنہیں علماء سو کہا جاتا ہے، برے علماء، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مسائل گڑھتے ہیں
اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں یہی لکھا ہے. وہ اللہ کی کتاب سے غلط استدلال کرتے ہیں یا پھر غلط چیز کو لکھ کر کے بیان کر کے اللہ کی کتاب کی طرف احالہ کر دیتے ہیں, اللہ کی کتاب کا حوالہ اور سند پیش کر دیتے ہیں. یہ جرات اور جسارت علماء یہود کی تھی کہ اس طریقے سے اللہ پر بہتان باندھتے تھے, جھوٹی باتیں اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضع, ان کی یہ پہچان تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے, الفاظ بدلتے تھے یہ بھی پایا گیا, معنی بھی بدلتے تھے. تحریف لفظی اور تحریف معنوی دونوں جرم کے شکار تھے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر سخت غضبناک ہوا اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں تباہی اور بربادی کی وعید سنا دی اور قرآن میں اس کا تذکرہ بیان کر دیا. آخر قرآن میں ان کی اس بری روش کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اہل کتاب کے علماء نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ گھنونا سلوک کیا کہ وہ آیتوں کو بدل دیتے تھے, حق پر پردہ ڈالتے تھے, جھوٹی باتوں کو لکھ کر کے کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہی تورات کا حکم ہے, یہی تورات میں لکھا ہے. عوام کیا سمجھے, عوام کیا جانے. علماء اس طرح کا فراڈ کا کام کرتے تھے, دھوکہ دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر تباہی اور بربادی کی خبر سنائی ہے. ویل کے سلسلے میں اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے. حدیث میں ہے, سنن احمد, مسند احمد, سنن ترمذی, صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ حدیث کی روح سے ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے. یعنی جہاں قرآن میں ویل کا لفظ آیا ہے تو اس کا ترجمہ بربادی, تباہی اور جہنم کی وعید سے کیا جاتا ہے. تو ایک وادی کا نام ہے, جہنم کی ایک گہری وادی کا نام ہے جس کی تہ میں کافر پہنچتے پہنچتے 40 سال لگا دے گا. سوچئے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر دو طریقے سے بربادی کی خبر سنائی ہے. ایک تو جو وہ لکھ رہے ہیں ان کا ہاتھ مطلب غلط لکھ رہا ہے اس پر, اور دوسرا یہ کہ جو اس لکھنے پر جو وہ ناجائز کمائی حاصل کر رہے ہیں, وہ کیوں لکھ رہے ہیں, رشوت کیوں لے رہے ہیں, جھوٹی بات بیان کر کے پیسہ کیوں کما رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی طرف غلط بات کو منسوب کر کے پیسہ لے رہے ہیں, اجرت لے رہے ہیں, اس پر بھی اللہ رب العالمین نے بربادی سنائی ہے. ویل کہا, وویل لہم مما یکسبون. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لیشتروا به ثمنا قلیلا وصف اللہ تعالی ما یأخذونہ بالقلہ, کہ یہ تھوڑا جو دنیا کا مال لیتے ہیں, حاصل کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے یہاں قلت کا جو لفظ استعمال کیا ہے کہ تھوڑا مال لیتے ہیں, تو یہ تھوڑا مال جو لیتے ہیں یہ تو فنا ہو جائے گا, یا تو یہ باقی نہیں رہے گا, یہ تو حرام ہے, اس میں برکت نہیں ہوگی, برکت اٹھ جائے گی. حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی, برکت چاہیے تو حلال طریقے سے مال کمانا ضروری ہے. علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے ویل کا جو کلمہ ذکر کیا ہے ان کے لیے تباہی و بربادی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس میں شریعت میں رد و بدل کرنے پر متنبہ کر رہا ہے کہ یہ جرم نہ کرو, یہ غلطی نہ کرو, یہ جائز نہیں ہے. اس پر سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں پر سخت عذاب ہوگا, ایسے لوگ جہنم کے شکار ہوں گے جو شریعت سازی کرتے ہیں, شریعت کو بدلتے ہیں, اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے
کہ اسی روش پر، یہودیوں کی اس بری فکر پر، بری روش پر آج بہت سارے نام نہاد علماء، نام نہاد کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی قائم ہیں کہ وہ قرآن سے شرک کے متعلق، حدیث سے بدعت کے متعلق استدلال کرتے ہیں اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہر آدمی اس حدیث کو پڑھتا ہے کہ میری امت محمدیہ میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ حق پر قائم رہے گا، اور ہر فرقہ یہی کہتا ہے، ہر مسلک یہی کہتا ہے کہ ہم ہی اس میں شامل ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تحریف ہے۔ ہر بدعتی بھی یہی کہتا ہے کہ ہم طائفہ منصورہ ہیں، مشرک بھی کہتا ہے کہ ہم طائفہ منصورہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت سازی ہے، یہ تحریف ہے، اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حق کو چھپانا اور اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کا انکار کرے۔ سنو، ایسے لوگ، مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی کتاب پر ایمان رکھنا اور اس کی کتاب کی صحیح تفسیر بیان کرنا اور اس کا صحیح معنی بیان کرنا ایک مسلمان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ غلط رہنمائی کرتا ہے، مال لے کر کے لوگوں کو غلط فتویٰ دیتا ہے، مال لے کر کے، رشوت لے کر کے لوگوں غلط رہنمائی کر رہا ہے، حق کو چھپا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، شریعت سازی کر رہا ہے، تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، یہود کا عمل ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر مرتے دم تک باقی رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔